لاہور کے علاقے سندر شریف میں آستانہ عالیہ سندر شریف پر عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں منیب شہزاد اپنی اس رپورٹ میں۔ جہاں اولیاء کرام سے کرامات وابستہ کی جاتی ہیں، وہیں ان کی روحانی تعلیمات کو بھی دنیاوی علوم پر فوقیت دی جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند شروعات سے ہی ولیوں کی آماج گاہ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت داتا علی حجویری اور بلے شاہ جیسے جلیل القدر اولیاء نے اپنے فیض کا مینہ عام لوگوں کے دلوں پر یوں برسایا کہ اس کی زرخیزی آج بھی معاشرے کی جڑوں کو ہرا بھرا رکھے ہوئے ہے۔ اولیاء کی اسی سنہری لڑی کا ایک جاوداں موتی آستانہ عالیہ عرفانیہ چشتیہ سندر شریف میں تشریف فرما ہے۔ سندر شریف میں حضرت وجیہ السیما عرفانی چشتی کے 32ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر چوتھی آل پاکستان مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے مشائخ نے تشریف آوری فرمائی، جن میں ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران آغا اکبر برخورداری صاحب، علامہ محمد حسین صاحب، ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور پانی پت انڈیا سے حضرت بو علی قلندر کے سجادہ نشین پیر عابد عارف نعمانی صاحب کے نام شامل تھے۔ کانفرنس کے بعد سجادہ نشین محترم حبیب عرفانی چشتی صاحب نے سید وجیہ السیما چشتی عرفانی کے مزار پر چادر چڑھائی۔ اس کے بعد محفل سماع کا اہتمام کیا گیا اور آخر میں سجادہ نشین پیر حبیب عرفانی چشتی نے اپنے مرشد اور والد محترم وجیہ السیما کی حیات مبارکہ پر تفصیلی کلام فرمایا۔ جب دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل ہوئی، درس نظامی بھی ہوا اور کالج کی تعلیم بھی مکمل ہوئی، تو اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی کہ دینی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد ایک طبیعت میں بات آئی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ استدعا بھی پیش کی کہ بار الہ یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ تیرے دین کی خدمت کے لیے اس میں ہو، میری روزی روٹی کا ذریعہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس طرف شاید کوئی ایسا نہیں تھا جرنلزم کی طرف۔ پھر 38 میں پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوا اور جرنلزم میں مختلف اخبارات میں کام کیا۔ اس دور کے جو بڑے اخبارات تھے ان میں بھی پھر یہ کہ 51 میں جب لیاقت علی خان اسیسینیشن ہوئی ہے تو اس میں اس وقت سٹیج پر اس وقت ایک اخبار کی رپورٹنگ کے لیے اس وقت اور سٹیج پر موجود تھے۔ جب لیاقت علی خان گرے ہیں تو ان کی ٹوپی اور اینک ان کے پاس رہی پوری زندگی، دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح، لیکن شریعت کے معاملات میں، شریعت کے احکامات میں، فرائض کی ادائیگی میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کوئی بھی کوتاہی خود تو بہت دور کی بات ہے کسی کی برداشت بھی نہیں۔ یہ شکرانے کی بھی ایک بات ہے کہ جو زندگی میں انہوں نے دین کا راستہ دیا، اللہ کا راستہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عملی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی اظہار بھی کیا، اقرار بھی کیا اور کروایا بھی۔ اسلام کا وہ نور جو مکہ معظمہ میں چمکا تھا، اس کی کرنیں بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام لے کر آئے تھے۔ ولیوں کا فیض اور خانقاہوں کی برکات آج بھی ہر خاص و عام میں بلا امتیاز بانٹی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کو جدید خانقاہی نظام کی ضرورت ہے، جہاں پر درس و تدریس اور کردار کی تربیت اولین ترجیحات ہوں۔ کیمرہ مین زاہد کمبو کے ساتھ منیب شہزاد، رائل نیوز، لاہور۔